الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. صدق النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معصم رسول ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار در بار محربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا عنوان گفتگو ہے الترغیب فی التأمین خلف الامام، کہ امام صاحب جب سورۃ فاتحہ کی قرأت کریں اور وہ سورۃ فاتحہ کو مکمل کریں تو مقتدی امام کے پیچھے آمین کہیں، اور جب آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو پھر بھی جب سورۃ فاتحہ مکمل کرے تو پھر آمین کہے. تو آج آمین کے مسائل پر انشاءاللہ العزیز گفتگو ہوگی. ودعاء الافتتاح والاعتدال، اور دعا کے بارے میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بارے میں بھی، اور اسی طرح شروع میں نماز کے مسائل ہیں بیسیکلی ان کے بارے میں آج گفتگو ہوگی. اور اسی طرح امام کو فالو کرنا ہے. کسی بھی عمل میں امام سے پہلے کوئی بھی عمل نہیں کرنا. جو بھی اعمال ہیں تمام اعمال میں امام کے پیچھے رہنا ہے، امام سے آگے نہیں بڑھنا. رکوع ہے، سجدہ ہے، پھر جتنے بھی معاملات ہیں سب میں. اور پھر رکوع و سجود کرنا کیسے ہے، اور پھر ایک انسان کے جسم کی ظاہری کیفیت، ظاہری طور پر انسان کیسے نماز میں اپنے جسم کو رکھے، اور ایک انسان کے اندر کا معاملہ، دل کا معاملہ، تو اپنے دل کو نماز میں کیسے رکھیں. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز آج بیان ہوں گی. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ مضمون مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مضمون کافی لمبا ہے، کوشش کروں گا کہ ٹو دی پوائنٹ ساری باتیں ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو سنیں، دین کو سمجھیں اور اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنا سکیں. پہلی حدیث پاک کے راوی ہیں، مشہور صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. اب یہ مسئلہ کہ امام نے بھی آمین کہنا ہے یا نہیں، تو یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے. بعض ائمہ کے نزدیک امام کو آمین کہنی چاہیے، بعض کے نزدیک امام کو آمین نہیں کہنا چاہیے. بہرحال
امام کا مسئلہ الگ ہے آمین کے معاملات میں، لیکن یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مقتدی آمین کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ میچ کر گئی، موافق ہو گئی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آگے حدیث پاک اذا قال احدکم آمین، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی میں آمین کہتا ہے تو قالت الملائکۃ فی السماء آمین، فرشتے بھی آسمان میں آمین کہتے ہیں۔ فوافقت احداہم الاخری غفر له ما تقدم من ذنبہ، جب زمین پر جو بندہ جب آمین کہتا ہے اس کے ساتھ فرشتے کی آمین بھی میچ کر گئی، موافق ہو گئی، تو اس آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک تو بات یہ بہت ہی کلیئر سمجھانی چاہیے کہ آمین صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں جب امام ولدالین کہتا ہے۔ دوسری یہ بات بعض لوگ بہت بلند آواز سے کہتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، خدا کا حکم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ہمبل دل کے ساتھ دعا کریں اور آہستہ کہیں، جو دعا میں بہتر خفیہ ہے۔ اور آمین بھی ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ پاک جو امام صاحب نے سورۃ فاتحہ میں دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں کو یا اللہ پاک تو قبول فرما، تو یہ اس کا معنی ہے۔ اور دعا میں افضل کیا ہے؟ آہستہ کہنا۔ اب دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ میچ کر کے اس کی بخشش ہوگی، تو ظاہر بات ہے فرشتے آمین آہستہ کہتے ہیں۔ ہم فرشتوں کی آمین سنتے ہیں؟ نہیں سنتے۔ تو جب ہم ان کی آمین کو نہیں سنتے، وہ آہستہ کہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہے اکیلے نماز پڑھیں اور چاہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ بعض لوگوں نے ایک حدیث پاک کا جو مفہوم سمجھنے میں ان کا اپنے سمجھ ہے جی، انہوں نے اس کا معنی یہ سمجھ لیا کہ بلند آواز سے کہنی چاہیے، حالانکہ وہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام یعنی کھینچنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آمین کا جو الف ہے نا اس کے اوپر مد ہے، تو آمین فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے معنی کیا لے لیا کہ اس کا معنی بلند آواز سے کہنا، اور بھائی آمین آہستہ کہنے چاہیے۔ اب بہرحال کیونکہ امت ہی میں ایسے لوگ ہیں جو آواز بلند کہتے ہیں، وہ بھی اس حدیث پاک کا یہی معنی کر لیتے، تو ہم ان کا مذہب ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن احناف کے نزدیک جن ائمہ کو ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کے نزدیک بلند آواز سے آمین کہنا امام کے پیچھے منع ہے۔ احناف میں آمین آہستہ کہنے چاہیے۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اگر اس حدیث کا معنی ہو بھی نا، اس کے باوجود قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا دعا آہستہ کیا کرو۔ جب خدا کا حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اور بھی قرآن پاک کی آیتیں ہیں کہ میرے بارگاہ میں دعا خفیہ کیا کرو، آہستہ کیا کرو۔ تو آمین ایک دعا ہے، اور دعا میں اصل آہستہ ہی ہے۔ امام نے چونکہ سب کی طرف سے دعا کرنی اس لیے وہ بلند کرتا ہے، مقتدیوں نے تو سب کی طرف سے دعا نہیں کرنی، تو ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ دعا میں آمین آہستہ کہیں۔ بخاری شریف کے الفاظ یہ بھی ہیں، فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی آمین کہتا ہے نا تو آسمان میں فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جب ان دونوں کی بندے کی آمین اور فرشتوں کی آمین آپس میں میچ کر جاتی ہے تو بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے میچ تبھی کرے گا جب آہستہ کہے گا، کیونکہ فرشتوں کی آمین آہستہ ہے، وہ بلند آواز سے نہیں کہتے، وہ آہستہ کہتے ہیں۔ حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ کانا مجاب الدعوت، یہ بڑے
ایسے تھے کہ جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرماتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لا یجتمع ملأ فیدعو بعضهم ویؤمر بعضهم الا اجابهم اللہ. قوم جمع ہو، اکٹھے ہوں، جیسے جمعے میں جمع ہوتے ہیں، مختلف گیدرنگز ہوتی ہیں، ان میں جمع ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ کب ایسا نہیں ہوگا کہ لوگوں کے ایک گروپ جمع ہو اور جمع ہو کر وہ دعا کریں. کیسے دعا کریں؟ ان میں سے کچھ دعا کریں اور باقی آمین کہیں. ظاہر بات ہے جو ان میں سے امام ہے یا جو اس مجلس میں سب سے افضل آدمی ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ دعا کریں، اور امام کی دعا سب کی طرف سے ہوتی ہے، سب کی، یعنی جو کچھ امام نے کہا یا اللہ پاک ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں، ہم بھی تیری بارگاہ میں یہی، ہمارا بھی یہی تیری بارگاہ میں عرض ہے. تو فرمایا کہ بعضهم یدعون، بعض دعا کریں اور باقی آمین کہیں. جب اس طرح مل کر دعا کی جائے نا کہ کچھ دعا کریں اور باقی آمین کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. دونوں کی دعا کرنے والے کی دعا بھی اور آمین کہنے والے کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ایسے ہی کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ قام رجل فی القوم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القائل کلمۃ کذا وکذا فقال رجل من القوم انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عجبت لها فتحت لها ابواب السماء. اب یہ جو تکبیر تحریمہ ہے، اس کو تو اللہ اکبر یہ فرض ہے، واجب ہے، یعنی اس کے صورت نماز شروع نہیں ہوتی. آیا اس پر کچھ چیزیں ایڈ اپ کی جا سکتی ہیں کہ نہیں کہ کی جا سکتی ہیں؟ تو فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ حکم نہیں، یاد رکھیں. یہاں سے ایک بدعت کا مسئلہ بھی شروع، بالکل بہت سے حدیث میں ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ بات کہنے کا حکم نہیں دیا تھا. صحابہ کرام نے خود یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروو کیا ہے. یہ نہیں فرمایا تو نے میرے بغیر یہ کیوں کر دیا ہے، فرمایا کام اچھا کیا ہے یہ کیا کرو. پتہ چلا ہر بات کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. ہر بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام بھی نہیں پوچھ کر کیا کرتے تھے. بیسک اصول موجود ہے، اس کے بعد جو چیزیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، آپ نے ان کو برقرار رکھا، ٹھیک ہے تم نے اچھا کام یہ کیا. مثلا یہ حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں میں ایک آدمی تھا تو اس نے نماز ایسے شروع کی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. تو اس کے ساتھ اس نے نماز شروع کر دی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی یہ اس طرح سے یہ کس نے نماز ایسے شروع کی ہے؟ تو ایک آدمی قوم سے اٹھا کہ نبی وسلم میں نے یہ کہا ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ جب اس نے یہ کہا نا تو آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل گئے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا پھر میں نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں ہے. ایک تو یہ ہے نا سبحانک اللہم و بحمدک کا تکبیر کے پڑھیں، ایک یہ بھی، اور یاد رکھنا کہ سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھنا یہ سنت ہے. اللہ اکبر کہنا واجب ہے. اللہ اکبر کے بغیر نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر کبھی سبحانک اللہ مثلا امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہے تو آپ وہ سبحانک اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ آپ سبحانک اللہ پڑھنا سنت ہے. امام کے پیچھے امام کی قرات کو سننا واجب ہے. بھائی جب امام پڑھنا شروع کر دے جہاں بھی ہے وہیں اب سٹاپ کر دیں. کیوں؟ اللہ فرمایا قرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. جب قرآن پاک پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سنا کرو، خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ حدیث میں مختلف طریقوں سے نماز کو شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک یہ میں نے بیان کر دیا مسئلہ. حضرت رفاع بن رافع الزرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال كنا نصلي وراء النبي صلی اللہ علیہ وسلم.
ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اقدس اٹھاتے تو یہ فرمایا کرتے تھے سمیع اللہ لمن حمدہ. اللہ تعالیٰ نے اس کی حمد کو، اس کی تعریف کو سن لیا ہے کہ جس نے اللہ کی حمد کی ہے. اللہ سنتا ہے. سننے کا معنی کیا؟ قبول فرماتا ہے. اللہ نے قبول فرما لیا. قال رجل من ورائه ربنا ولک الحمد. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ ہی کے ایک مقتدی تھا. اس نے یہ کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو یہ نصاب الفاظ ایڈپ بھی کر دیے. فلما انصرف، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل فرما کر آپ مقتدیوں کی طرف آپ متوجہ ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مان المتکلم، بھائی یہ میرے پیچھے یہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کس نے کہا؟ قال انا. تو وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ پڑھا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں تھا ایسا پڑھا کرو. کیوں فرمایا تو پھر آپ سوال کیوں کرتے؟ سوال اسی لیے کیا نا بھائی یہ تم نے تمہیں یہ سکھایا ہوا، میرے سکھائے بغیر میرے پیچھے نماز میں کیوں؟ میرے بھائی ہر کام کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور بے شمار ایسے واقعات حدیث میں صحابہ اکرام نے کیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر ہی وہ عمل کیے. عمل اچھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اعمال کو برقرار رکھا ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا چونکہ میں نے تو تمہیں بتایا ہوا ربنا ولک الحمد کہنا ہے. اس بار کوئی چیز تم ایڈ اپ نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا تھا، انہوں نے ایڈ اپ کیا الفاظ. فرمایا حمدا کثیرا طیبا مبارکا، یہ ایڈ اپ کیا صحابی رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیے. تو آپ نے فرمایا رأیت بدعۃ وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اول. فرمایا 33 سے کچھ زیادہ میں نے دیکھے فرشتے وہ آپس میں یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں آگے بڑھوں اور میں جناب بڑھ کر نا اس آدمی کا ثواب لکھوں، میں آگے بڑھوں اور میں اس آدمی کا ثواب آگے بڑھ کر لکھوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کو برقرار رکھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے اس عمل کو برقرار رکھا. فرمایا تو نے کوئی غلط کام کیا. فرمایا ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے اس کا ثواب بھی بیان کر کے اس کی مزید حوصلہ افزائی فرمایا کہ یہ پڑھا کر. اس کا پڑھنا واجب فرض کچھ بھی نہیں ہے، مستحب عمل ہے. تو یاد رکھ لیں مستحب عمل کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. بس وہ شریعت کے کسی اصول کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. علماء اس کو صحیح سمجھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی. اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اگر کوئی واقعہ ہوا ہے، کسی بھی اسلام کی بنیادی اصول کے خلاف ورزی نہ ہو، تمام اعمال اچھے ہوتے ہیں. یہ آج کل لوگوں نے جو بدعت ہر بات ہر جائز بار بدعت کے فتوے لگاتے ہیں نا، خدا جانیے کہ کون سا دین پڑھتے ہیں. اگر اسی بات پر مجھے یہ بتاؤ کوئی حدیث نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز میں یہ سکھایا کہ یہ کہا کرو ربنا لک الحمد کے بارے میں ابھی عرض کرتا ہوں. لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد. ان میں سے صحیح کیا بھائی؟ ان میں سے بہتر ہے ربنا لک الحمد. بخاری شریف میں یہ ہے، ٹھیک ہے. باقی اللہم ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد یہ بھی جائز ہے. یہ تینوں طریقے سے کہنا جائز ہے. تینوں ہی روایت میں موجود ہے. مختلف روایات میں ربنا لک الحمد بخاری شریف میں تو یہ ہے. باقی حدیث کی کتابوں میں ہو سکتا ہے بخاری شریف مسلم میں بھی یہ دوسرے الفاظ بھی موجود ہوں. تو اس وقت میں اس بات پر تو تحقیق کر کے نہیں آیا. بہرحال ربنا لک الحمد کوئی پڑھے، اللہم ربنا لک الحمد کہے، ربنا ولک الحمد کہے، یہ سب جائز ہے.
یہ سارے الفاظ جائز ہیں، سارے ثابت ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو روایت ہے نا، یہ بخاری شریف اور ابو داؤد النسائی میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد۔ نبی وسلم ثابت ہے یہ بھی، اللہم ربنا لک الحمد۔ اب کوئی کسی کو اجازت نہیں کہ ایک ہو گئی تم غلط ہے یا میں، بھائی یہ جب چیزیں تینوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ربنا لک الحمد بھی ثابت ہے، ربنا ولک الحمد بھی ثابت ہے، اللہم ربنا لک الحمد بھی ثابت ہے۔ تو اب آدمی کی مرضی، ان میں سے جس مرضی کو پڑھے، سارے درست ہیں۔ فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ۔ اب ان لوگوں کے لیے یہ جناب دعوت فکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا آمین کے لیے، وہی الفاظ ہیں ربنا لک الحمد کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کی آمین موافق ہو گئی فرشتوں کی آمین کے ساتھ اس کی بخشش ہو گئی، اور جس کا ربنا لک الحمد موافق میچ کر گیا فرشتے کے ربنا لک الحمد کے ساتھ، اس کی بخشش ہو گئی۔ اللہ کے بندو آمین تو بلند آواز سے کہتے ہو، امام کے پیچھے پھر ربنا لک الحمد بھی بلند آواز سے کہا کرو نا۔ کبھی سنا کسی نے کہ وہ بھی ایسا کہتے ہیں؟ حالانکہ دونوں الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کے لیے ایک ہیں۔ جس طرح آمین بلند آواز سے نہیں کہہ سکتے اور ان روایات کو دلیل نہیں بنا سکتے، کیوں؟ اگر ان کو دلیل بناؤ گے تو انہی الفاظ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربنا لک الحمد کے بارے میں بھی فرمایا ہے۔ تو وہ تو کوئی بھی نہ غیر مقلد، نہ شافی، نہ مالکی، نہ حنبلی، حنفی تو ایسے نہیں ہے، کوئی بھی ربنا لک الحمد بلند آواز سے نہیں کہتا۔ صرف مکبر جب تکبیر کی نیت سے، جب اسے جو کچھ باقی لوگوں کو اطلاع دینے ہوتی ہے اور مقتدی کو اجازت نہیں ہے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنے کی، سمیع اللہ لمن حمدہ جماعت میں صرف امام کہے گا، مقتدیوں کے لیے ربنا لک الحمد یا جو باقی میں نے ابھی عرض کر دیا ان میں سے کوئی لفظ بولے گا۔ تو بھائی یہ آہستہ کہنا ہے، اور میں نے ابھی عرض کر دیا چاروں ائمہ انکلوڈنگ اہل حدیث ربنا لک الحمد آہستہ کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ان کی جماعت میں ربنا لک الحمد بلند آواز سے کہتے ہوئے؟ سب کے اس کا معنی یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے، اس پر تمام کے اتفاق ہے کہ ربنا لک الحمد کو آہستہ کہنا ہے جب آپ امام کے پیچھے ہوں۔ تو جب ایک بات اس میں آپ آہستہ کہتے ہیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے اس کو آہستہ کہتے ہیں، تو بھائی امین کے بارے میں بھی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میچ تبھی ہوگا نا جیسے فرشتے کہتے ہیں آہستہ، تم بھی آمین آہستہ کہا کرو۔ اب ہے یہ اہم مسئلہ ہے۔ الحمدللہ کافی حد تک یہ بیماری ختم ہوئی ہے، لیکن سٹیل ہمیں بتانا چاہیے کہ لوگ بہت ہری کرتے ہیں امام سے پہلے، یعنی کوئی بھی عمل چاہے، اگر یاد رکھ لیں بعض ایسی چیزیں ہیں کہ امام سے آگے بڑھنے سے نماز ہی نہیں ہوتی، بعض ایسے عمل ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں۔ مثلا تکبیر تحریمہ ہے، امام کہتا ہے اللہ اکبر، امام اللہ کا الف اگر امام سے پہلے کہہ دے گا نا، یا اکبر کے رے امام سے پہلے کہتے نماز شروع نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کا الف سے لے کر رے تک مست تمام یہ الفاظ امام کے بعد کہے جائیں، پہلے کہنے۔ اسی طرح اگر مقتدی امام سے آگے نکل جائے کھڑے ہونے کے اعتبار سے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے صفیں بنانے بہت اہم چیز ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے تو بھائی امام کی صف سے آگے اگر یہ بعض اوقات لوگ خیال ہی نہیں کرتے کہ امام سے آگے ہوتے ہیں، جب خاص کر بڑی بڑی گیدرنگز میں، تو بھائی کوئی بھی نماز ہو امام سے آگے اگر کسی کے پاؤں بڑھ گئے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ان دو کاموں سے تو نماز ہی نہیں ہوتی، اللہ اکبر پہلے کہنے سے اور امام کے آگے سے آگے بڑھنے سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ ان کے علاوہ جو باقی نماز ہو تو جائے گی لیکن انتہائی مکروہ ہوں گے۔ مثلا امام سے پہلے آدمی رکوع میں چلا جائے، امام سے پہلے آدمی سجدے میں چلا جائے، امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا لے،
امام سے پہلے آدمی سجدے سے سر اٹھا لے، یہ سارے معاملات ہیں، کسی بھی کام میں امام سے پہلے نہیں کرنا، تمام معاملات میں امام کے پیچھے رہنا ہے، تمام معاملات میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یخشی احدکم اذا رفع راسہ قبل الامام ان یجعل اللہ راسہ راس حمار او یجعل اللہ صورتہ صورت حمار۔ اور طبرانی شریف کے الفاظ ہیں ما یؤمن احدکم اذا رفع راسہ قبل الامام ام ان یحول اللہ راسہ راس کلب۔ بخاری شریف مسلم شریف کا الفاظ یہ ہیں کہ بھائی تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے، ڈرتے نہیں ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امام سے پہلے سر اٹھا لیتے ہو، خدا کا خوف کرو پہلے اس سے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ تمہارے چہروں کو اور تمہارے سر کو اللہ تعالیٰ گدھے کے سر اور گدھے کی شکل میں تبدیل کر دے۔ اگر دنیا میں تم بچ بھی گئے تو قیامت کے دن میں بچو گے۔ یہ دنیا چونکہ دارالعمل ہے نا، یہ دارالجزا تو ہے نہیں، ہے ہو سکتا ہے بچے انسان، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کو، لیکن قیامت کے دن تو وہ دارالجزا ہے۔ اور فرمایا یا اس کی شکل کو خدا تعالیٰ گدھے کی شکل میں بدل دے۔ اور طبرانی شریف کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتے کی شکل میں بدل دے۔ کتنے سخت وعید ہے اس انسان کے لیے جو کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی عمل امام سے پہلے کرے۔ نماز میں تمام اعمال میں امام کے پیچھے رہنا ہے، کوئی بھی عمل امام سے آگے نہیں کرنا۔ فرمایا الذی یخفض و یرفع قبل الامام انما ناصیتہ بید الشیطان۔ جو آدمی امام سے پہلے سر اٹھا لے رکوع یا سجدے میں، یا سر رکھے رکوع یا سجدے میں، یا تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تو امام سے پہلے کھڑا ہو جائے، فرمایا اس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان کو فالو نہ کرو، میرے دین کو فالو کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں کیا ہے کہ تمام اعمال امام کے پیچھے کرنے ہیں۔ پہلے امام کرے گا، عمل کرتا جائے گا، تم نے ان کو فالو کرتے جانا ہے، انتظار کرنا۔ ہری اپ جلد بازی از ناٹ گڈ تھنگ۔ اسلام میں ڈسپلن ہے، بہت خوبصورت ڈسپلن ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 سیکنڈ کا مسئلہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو بھائی 2 سیکنڈ انسان کر لو، بس ہر کام امام کے پیچھے کرنا ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ امام کے ساتھ ہیں یا آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع بھی پراپر کرنا ہے اور سجدہ بھی پراپر کرنا ہے۔ خاص کر کے سجدے میں لوگ پچھلے دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں۔ غالب جمہور کی رائے یہ ہے کہ نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ جو آدمی سجدے میں دونوں پاؤں کو ایسے اٹھا لے نا زمین سے، نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہم خیال رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے؟ فرمایا اور اسی طرح صرف ایسے نہیں کرنے، پوسٹ کو بالکل سٹریٹ ایسے کرنا ہے۔ اور یہ بعض لوگ بہت زیادہ جھک جاتے ہیں، رکوع میں اپنے گردن کو زیادہ جھکاتے ہیں اور کچھ زیادہ جھکاتے نہیں ہیں۔ بھائی نہ زیادہ جھکانا ہے اور نہ بالکل نیچے چلے جانا، نہ بالکل ایسے رکھنا ہے، بالکل انسان کی کمر اور انسان کا سر آپس میں ایک لائن میں ہو جائے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود۔ بندے کی نماز انف ہے ہی نہیں ہے، گویا کہ اس نے نماز پڑھی نہیں ہے جب تک رکوع اور سجدے میں وہ بالکل سٹریٹن اپنے کمر کو نہ کرے۔ اور میں سن رہا تھا ایک ڈاکٹر ہو، بلکہ میرا اپنے ڈاکٹر نے بھی ایک بار مجھے کہا تھا آپ صاحب تسی جناب امام ہو تے تواڈے کمر وچ درد آ۔ میں نے کہا جی جو آدمی پراپر رکوع کرتا ہے نا، پراپر سجدہ کرتا ہے، اس کو کمر کا درد نہیں ہو سکتا۔ باقی کوئی تکلیف ہو یا ہو پر کمر کا درد نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر انسان جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا طریقہ کہ بالکل ایسے سٹریٹ کرو، آپ کی کمر اور آپ کا جو ہیڈ ہے یہ ایک لائن میں آ جائے اور ہڈیاں بالکل ٹھہر جائے اپنے اپنے مقام پر۔ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس کو سٹریٹن رکھو۔ اور آخری بات یہ ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ تو کوے کی طرح چونچے مارو، جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدہ، کبھی نیچے کبھی اوپر، اور نہ ہی کتوں کی طرح بیٹھو اور نہ ہی اونٹ کی طرح بیٹھو۔ فرمایا تم انسان ہو، رکوع سجدہ بھی آرام کے ساتھ کرو، ٹکرے نہ مارو، جس کو کہتے ہیں نا ٹکرا نہ مارو، کوے کی طرح نہ ایسے ٹھونگے مارو زمین پر، آرام کے ساتھ رکوع کرو، آرام کے ساتھ سجدہ کرو، آرام کے ساتھ قیام کرو۔ تو اس کے انشاءاللہ العزیز کبھی فقہ کا درس ہوا تو میں عرض کروں گا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کی جو ہڈیاں ہیں نا جی، یہ خود جس سے زیادہ جب جہاں ہڈی رک جائے تو وہی جگہ ہے آپ کے رکوع کے، اور جب کھڑے ہوں تو واپس ہڈی اپنے مقام پر چلی جائے تو وہی جگہ آپ کے قیام کی۔ اور اسی طرح سجدے میں آپ جب نیچے جائیں تو اپنے کوشش کریں کہ دسوں کی دسیں انگلیاں پریس کریں اور ان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ تو بہرحال یہ طور طریقے ہیں، نماز کے مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دین کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی کام بتایا ہے، جیسا کرنے کے بتایا ہے، اس سے بہتر کائنات میں ہے نہیں ہے۔ ہر چیز سکھائی ہے، اور ہر چیز ایسی سکھائی ہے کہ دا بیسٹ ہے ہر اعتبار سے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، اس میں ہمارا نفع ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔